بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے، بہت خوش ہوں گے۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری سوم۔ سبق نمبر 13 ہم نے شروع کر رکھا ہے، جس کو آج انشاءاللہ آخری حصے میں مکمل کریں گے، چوتھے حصے میں۔ سبق کے عنوان سے آپ واقف ہیں پلاسٹک بیگ کے نقصانات، اور آپ اس کے نقصانات سے بھی واقف ہو چکے ہیں، اور کیسے اس پلاسٹک بیگ سے بچنا ہے، کیسے اس کے نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے، یہ بھی آپ نے سیکھا۔ تو آج کے سبق میں مزید کچھ اور چیزیں ہیں، جس میں ہے روزمرہ زندگی میں بجلی، گیس اور ذرائع ابلاغ کے درست استعمال سے آگاہی حاصل کر سکیں گے۔ تو آج آپ یہ سیکھنے جا رہے ہیں، لیکن سبق کے آغاز سے پہلے جو کل آپ نے چیزیں پڑھی تھیں ان کے بارے میں ذرا مجھے بتائیے کہ پولیتھین بیگ سے چھٹکارا کیسے پایا جا سکتا ہے؟ کون کون سے ایسے حل ہیں کہ جن پہ عمل کر کے ہم پولیتھین بیگ سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ ہر بچے نے جواب دینا ہے، اور طریقہ ہمیشہ کی طرح وہی ہوگا کہ آپ ویڈیو کو روکیں گے اور پھر بتائیں گے۔ ہاں جی، آپ نے یقیناً اپنی معلمہ کو بتایا ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے کہ بجلی، گیس اور ذرائع ابلاغ کا درست استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، آپ میں سے اکثر بچے موبائل، کمپیوٹر اور ٹیلی ویژن اس سب کو استعمال کرتے ہوں گے، ایسا ہی ہے نا؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہم ان سے کیا کیا فائدے حاصل کرتے ہیں؟ ویڈیو کو روک کے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے، شاباش۔ ہاں جی، آپ نے بالکل صحیح بتایا، ہم ان سے بے شمار فائدے حاصل کرتے ہیں، ہم ان سے خبریں سنتے ہیں، کارٹون دیکھتے ہیں، اپنے سبق میں مدد لینی ہو تو وہ لے سکتے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ اچھا جی، یہ تو آپ نے بالکل صحیح بتا دیا۔ ایک کام کریں کہ بجلی اور گیس بچانے کے کوئی سے 3 طریقے لکھیں۔ آپ اپنے گھر میں بجلی کیسے بچا سکتے ہیں اور گیس کیسے بچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 3 طریقے صرف لکھنے ہیں، تو ویڈیو کو روک کر چھوٹی سی سرگرمی کریں۔ اچھا، طریقے تو آپ نے لکھے، آپ کو پتہ ہے آپ اس کو تصویری شکل بھی دے سکتے ہیں کہ آپ بجلی اور گیس بچانے کی 3 تصاویر بھی بنا سکتے ہیں، یا اگر آپ کو کہیں سے اچھی تصاویر ملے تو ان کو آپ تراش کر اپنی کاپی میں چسپاں بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح بھی آپ جو سوچ رہے ہیں اس کی نمائندگی تصاویر کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، ایک اور سرگرمی ہے کہ گروہوں میں تقسیم ہو، ہر گروہ ایک صفحے پر لکھے کہ ذرائع ابلاغ، ٹی وی، موبائل اور کمپیوٹر سے کیا کیا مفید کام لیے جا سکتے ہیں۔ گروہ کا سربراہ جماعت کے سامنے اپنے نکات پڑھ کے سنائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی معلمہ بھی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے کون سے گروہ نے کون سی چیزوں پہ فائدہ لکھنا ہے اور کس کے فائدے لکھنے ہیں، اور پھر سربراہ کون ہوگا اور کس طرح سے بتائے گا۔ وضاحت وہ کر دیں گی، آپ کی رہنمائی بھی کر دیں گی، اور ان نکات کی مدد سے آپ نے سرگرمی کو کرنا ہے۔ ہاں جی، سرگرمی تو آپ کی مکمل ہوگی۔ ورک شیٹ میں آپ کے لیے کچھ جملے دیے گئے ہیں جن کے سامنے آپ نے درست یا غلط کا صرف نشان لگا کر لانا ہے، کیونکہ یہ ہمارے آج کے موضوع سے، حاصلات تعلم سے اور پلاسٹک بیگ کے نقصانات سے متعلق کچھ سرگرمی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق جو مکمل ہوا، تکمیل کو پہنچا۔ اپنے اگلے سبق کے ساتھ کل پھر ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، شکریہ۔